ہاں جی، السلام علیکم۔ سوری، پہلا ویڈیو کچھ بہت زیادہ بلری ہو رہا تھا اور صحیح نظر نہیں آ رہا تھا۔ نئے نئے آپشنز آتے رہتے ہیں، جب تک ان کو ٹرائی نہ کرو تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا آپشنز آ رہے ہیں۔ فیس بک بھی چینج کرتا رہتا ہے، دوسرے جو سوشل میڈیا کے ایپس ہیں وہ ہمیشہ چینج کرتے رہتے ہیں۔ سوری آپ لوگوں کو ویٹ کرنا پڑا، میں نے کافی دیر سے بولا ہوا تھا کہ آئی بی لائیو، بٹ کچھ چیزیں چل رہی تھیں ساتھ ساتھ، تو وہ میں سارٹ آؤٹ کر رہی تھی۔ آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ایک رابطہ رہتا ہے، اور اس رابطے میں میں اپنے تجزیے بھی دے دیتی ہوں، اور آپ لوگ بھی اس میں کامنٹس کرتے ہیں۔ کچھ کامنٹس جو ہوتے ہیں وہ کافی کہتے ہیں نا نگیٹو کامنٹ ہوتے ہیں اور میری پوسٹ کے اوپر، اور کچھ لوگ تو صرف اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ مجھے کسی بھی بات پہ پکڑیں اور ٹارگٹ کریں۔ لیکن شروع میں بادر ہوتی تھی، اب میں ایم ناٹ بادرڈ ایٹ آل۔ جو لکھتے ہیں لکھیں، وہ ان کی کہتے ہیں نا آئینہ، ان کی عکاسی خود کرتے ہیں وہ لوگ جو اس طرح کے کامنٹس دیتے ہیں۔ بٹ دیٹس اوکے۔ سوشل میڈیا کا ایک یہ بھی میں نے تو بہت سیکھا اس سے کہ اپنے نروس کو کنٹرول کریں اور وہی لکھیں جو آپ فیل کرتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی آپ سے ایگری کرے گا، بالکل۔ آئی ڈونٹ اب مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ایگری اور ڈس ایگری کرنا وہ آپ کے اپنے اوپر ہے۔ میں جو لکھوں گی وہ میں اپنی مرضی سے لکھوں گی۔ شروع میں اس چیز سے کرتی ہوں کہ جب کہتے ہیں نا کہ انسان نیوٹرل نہیں ہوتا، تو کیوں نہیں ہو سکتا نیوٹرل؟ میری پوسٹ جو ہیں وہ ہمیشہ نیوٹرل ہوتی ہیں۔ جہاں کچھ اچھا ہو رہا ہوتا ہے میں اس کو بھی اپریشیٹ کرتی ہوں، اور اگر کہیں کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو بھی میں پوسٹ کرتی ہوں۔ کبھی میں کسی سرکاسٹک بات میں کرتی ہوں کہ کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی میری بات، اور کچھ لوگوں کو آ جاتی ہے۔ اچھا، شروع میں یہ کہوں گی کہ بھئی تھینک یو سو مچ، ماشاءاللہ بڑا اچھا ویورشپ ہو گیا ہے میرا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کافی لوگوں نے مجھے بہت فالو کرتے ہیں، میری پوسٹ کو شیئر کرتے ہیں، اور مجھے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ گالیاں بھی دے دیتے ہیں، اب کیا کر سکتے ہیں؟ ہر ٹائپ کے لوگ ہر جگہ موجود ہیں، یہی تو ہمارا کہتے ہیں نا ایک گلدستہ ہے پاکستان کا، جس میں کانٹے بھی ہیں، پھول بھی ہیں، ڈفرینٹ کلرز کے لوگ بھی ہیں، اور ہم ساتھ چل رہے ہیں۔ کسی سے کوئی اختلاف ہوتا ہے تو کہہ بھی دیتے ہیں، لیکن نفرت نہیں کرتے۔ یہ ضرور آپ لوگ یاد رکھیں کہ کسی سے نفرت نہیں کی جاتی۔ اچھا، میں جو آج کا ٹاپک ہے وہ پریزنٹ سچویشن میں، لوگوں نے مجھ سے بڑا پوچھا ہے کہ آپ کیا سمجھ رہی ہیں۔ میں اسپیسز آج کل ہوتی ہیں ٹویٹر پہ، پتہ نہیں آپ لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، میں وہاں پہ کافی بات کرتی ہوں، لوگ کافی مجھے سنتے ہیں، اور وہ سن کے کافی مجھے پھر فالو بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بڑا ڈفرینٹ سمجھتے تھے، لیکن آپ کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بہت ڈفرینٹ ہیں۔ تو میں ابھی آپ کے کامنٹس ایک سائڈ پہ کر لیتی ہوں، بیکاز میں تھوڑا ڈسٹریکٹ ہو رہی ہوں آپ لوگ کے کامنٹ سے۔ میں اس کا جواب آپ لوگوں کو دوں گی۔ اچھا، یہ بات کرنا میں چاہ رہی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے ابھی، پریزنٹ سچویشن کیا ہے۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے آ گئی ہے۔ اب جو گورنمنٹ ہے اس کو ظاہر سی بات ہے، اس کو یہ جو سیشن ہے اس کے اندر یہ لے کر آنی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کیا کر رہی ہے، اور اپوزیشن کا دیکھیں کام یہی ہوتا ہے، یہی کام ہوتا ہے اپوزیشن کا کہ وہ کچھ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایسی سچویشن لے کر آئے جس پہ اس کو ڈیبیٹ کرنے کا موقع ملے، جس کو وہ میڈیا میں رہے، وہ ریلیونٹ رہے، وہ ارریلیونٹ نہ ہو جائے، بیکاز اگر وہ ارریلیونٹ ہوگی تو آگے الیکشن میں اس کو بھی پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ اس کے ووٹرز اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے تو اس پہ کبھی بات نہیں کی، آپ نے یہ نہیں بولا، آپ نے وہ نہیں بولا۔ تو یہ ایک اپوزیشن کا ایک ایکسرسائز ہوتی ہے جو اس کو کرنی ہوتی ہے۔
اب آتے ہیں ہم وہ والی پارٹیز پہ جو چھوٹی پارٹیز ہیں اور جو اتحادی پارٹیز جن کو کہتے ہیں، جنہوں نے اتحاد کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ گورنمنٹ جو ہے وہ تشکیل میں آئی اور پرائم منسٹر عمران خان ہمارے پرائم منسٹر بن گئے۔ دو پارٹیز جو ہیں وہ بڑی کہتے ہیں نا، وہ ایک ایم کیو ایم ہے اور ایک پی ایم ایل کیو ہے۔ اب ان کا کیا ہو رہا ہے؟ آپ لوگ جو ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بار بار جاتے ہیں، دوسروں سے بھی مل رہے ہیں، اپوزیشن سے مل رہے ہیں، یہ بھی ایک ایکسرسائز ہے، یہ بھی ایک ایکسرسائز چلتی رہتی ہے، اور اس میں گھبرانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک میسج ہوتا ہے رولنگ پارٹی کو۔ جب اپوزیشن، جو یہ اتحادی پارٹیز ہوتی ہیں، ان کے کوئی کہتے ہیں نا ڈیمانڈز ہوتی ہیں، اب وہ ڈیمانڈز جو ہیں وہ ان کو پوری کرنی ہوتی ہیں، جو گورنمنٹ ہوتی ہے۔ اب وہ جب ڈیمانڈز پوری نہیں کرتی، تو جب اس طرح کی ووٹ آف کانفیڈنس کی باتیں آتی ہیں تو تبھی کہتے ہیں نا ایک کھلبلی سی مچ جاتی ہے اور پریشانی سی ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ کافی جو میڈیا میں آ کے بات کر رہی ہے، تو کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اور یہ گھبراہٹ دلانا جو ہے اپوزیشن کا کام ہوتا ہے۔ اپوزیشن ایسی سینیریو کریٹ کرتی ہے کہ اس میں گھبراہٹ ہونا بالکل لازمی سی بات ہے۔ اور ابھی گھبراہٹ جو ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے ڈی چوک میں آپ نے ایک جلسہ رکھ لیا ہے، اور دیکھیں ڈیسیشن جو ہے نا وہ پارلیمنٹ کرے گی۔ آپ لوگوں نے ووٹ دیے، وہ ایک الگ ڈیسیشن تھا، پرائم منسٹر عمران خان آ گیا۔ اب جو ووٹ مل رہے ہیں وہ چند جو نمائندے ہیں جن کو آپ لوگوں نے نامنیٹ کیا، اب وہ کیا کریں گے، وہ کیا کریں گے، یہ ہمیں آگے دیکھنا ہے۔ میں ابھی کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتی جو کہ میں سمجھتی ہوں، حالانکہ میرے اس سے یہ فیلنگ ہے مجھے کہ یہ جو اتحادی پارٹیز ہیں یہ اس لیے کر رہی ہیں کہ یہ ایک پریشر ڈال رہی ہیں گورنمنٹ کو کہ آپ ہمارے مطالبات جو ہیں وہ پورے کریں، کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم وہاں بھی جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک سو وہ جائیں گے جب تک ان کو ایک کہتے ہیں نا اسٹریٹ لائن نہیں ملے گی، اور وہ اسٹریٹ لائن کہاں سے آئے گی یہ بھی آپ کو پتا ہے۔ جب وہ آ جائے گی اور بات ہو جائے گی تو پھر ڈیسیشن ہوگا، اور ڈیسیشن کیا ہوگا وہ اس پہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے، ملک کے لیے کیا فائدہ مند ہے۔ میں سمجھتی ہوں ملک کے لیے تو یہ فائدہ مند ہے کہ 5 سال کی حکومت پوری کرنے دیں ان کو۔ اگر ان کے گوف اپس ہیں، کچھ انہوں نے کیے ہیں غلطیاں اور کی ہیں یا اور کریں گے غلطیاں، تو یہ دنیا کو دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ تو لیٹ دیم ڈو اٹ، اور 5 سال پورے کمپلیٹ ہونے چاہیے، بیکاز ابھی اس سچویشن میں ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے پاکستان کہ اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو کہ انارکی کی طرف جائے یا تصادم کی طرف جائے۔ جو روڈ پہ سب آئیں گے ڈی چوک پہ، وہاں پہ ہر پارٹی ہوگی۔ 12 مئی کا واقعہ آپ لوگوں کو یاد ہے، جب مشرف نے کہا تھا کہ ان کو روکو، تو وہاں جو تصادم ہوا وہ آج تک ہم نہیں بھولے۔ ہم نہیں چاہتے، اور ہم اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ ایسا ہوگا تو یہ کسی کے بھی فائدہ میں نہیں ہوگا، اس میں سب کا نقصان ہے، ہم لوگوں کا اپنا نقصان ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو جمہوری طریقہ ہے یہ کیا چیز ہے۔ ڈیموکریسی جو ہے پاکستان کی ڈیموکریسی، وہ ایکچولی میں مجھے لگتا ہے کہ اب فیل ہو چکی ہے۔ 75 ایئرز ہو جائیں گے پاکستان کو بنے ہوئے، اور یہ برٹش نے ہمیں کہتے ہیں نا ایک ایسی ڈیموکریسی لا کے دے دی ہے جس میں آئے دن ایک نئی پولیٹیکل پارٹی وجود میں آ جاتی ہے، اور جب وہ وجود میں آ جاتی ہے تو پھر وہ توڑ جوڑ کی سیاست آپ نے خود دیکھی ہے کہ کوئی ادھر چلے جاتے ہیں، کوئی ادھر چلے جاتے ہیں۔ عمران خان نے جتنے لوگ لیے، آج وہی سر اٹھا کے بیٹھ گئے ہیں، اور وہ کوشچن آ گئی یہ بات کہ چلو اتحادی پارٹیز کی طرف سے تو چلو نہیں سمجھ آ رہا، لیکن کیا اپنی پارٹی کے لوگ ان کو ووٹ دیں گے؟
کہ اپنی پارٹی کے لوگ جو انہوں نے ادھر ادھر سے لیے ہیں دوسری پارٹی سے، وہ ان کے ساتھ ٹرسٹ وردی ہیں، آنیسٹ ہیں. یہ عمران خان کو ایکچوئل میں اب پتہ چلے گا. یہ ان کو پتہ لگنا بہت ضروری تھا، کیونکہ یہ کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں، کیونکہ اب جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں ان کو تو متحد ہونا پڑے گا ایک ساتھ، چاہے ان کے جو بھی گریونسز ہیں، ان کی جو بھی ایشوز ہیں، وہ ان کو ایک طرف رکھ کے اپنی پارٹی کا ساتھ دینا ہوگا. اسی طریقے سے اور پارٹیز، آج جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں وہ متحد ہو گئی ہیں، جبکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ان تینوں میں سے یا جتنی بھی پارٹیز متحد ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی الیکشن ہوگا تو پھر وہ ان کے خلاف بات کر رہے ہوں گے. آپ لوگوں نے دیکھا، ہزاروں دفعہ دیکھا کہ بلاول نے نواز شریف کے خلاف بولا، زرداری نے نواز شریف کے خلاف بولا، نواز شریف نے شہباز نے بلاول کے خلاف بولا، زرداری کے خلاف بولا، بے نظیر کے خلاف بولا. تو یہ ایک عجیب سا سلسلہ ہے کہ جو ختم ہو کے ہی نہیں دیتا. جب سوچو کہ اب یہ ختم ہو جائے گا اور سکون سے ہم ترقی کی طرف جائیں گے، تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پھر سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے. اس کا حل جو یہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں نا سلوشن کیا ہے، تو سلوشن تو یہ ہے کہ یہ والی ڈیموکریسی مجھے نہیں لگتا کہ چلے گی. یہ 75 ایئرس تو آلریڈی ہو ہی چکے ہیں، اور کتنے سال گزارنا ہے، اور کتنے سال ہمیں یہی توڑ جوڑ کی سیاست کرنی ہے. کیونکہ کہتے ہیں نا حد ہوتی ہے. ہمارے ملک کو آگے جانے کے بجائے ہم ہمیشہ پیچھے چلے جاتے ہیں، اور ہم کہیں جا کے ہماری پرائورٹیز جو ہیں وہ پھر پولیٹیکل پرائورٹیز شروع ہو جاتی ہیں. تو ہمیں تو ڈیمز بنانے ہیں، ہم نے تو ترقیاں کرنی ہیں، ہمیں تو لوگوں کو نوکریاں دینی ہیں. بہت سارے ہمارے ایسے ایشو ہیں جن کو ہمیں اپنے کو پرائورٹی میں رکھنا ہے. وہ ہم کر نہیں پا رہے ہیں. ہمیں لوگوں کے کہتے نا جو مہنگائی ہے اس کو کم کرنا ہے. کس طرح سے کرنا ہے؟ ہمیں اپنی معیشت کو آگے بڑھانا ہے. ہم نے اپنے ایگریکلچر کو بہت زیادہ فوکس کرنا ہے. تو ہمارے پاس بہت سارے کہتے ہیں نا ایشوز ہیں جس کا سلوشن ہمیں ڈھونڈنا ہے، اور ہم ڈھونڈ چکے بھی ہیں. لیکن بار بار کہتے ہیں نا وہ جو ایک سانپ سیڑھی والا کھیل ہوتا ہے نا، کہ وہ اوپر چڑھتے ہیں اور پھر سانپ کاٹ لیتا ہے اور پھر نیچے چلے جاتے ہیں. تو اس طرح سے ہم لوگوں کا یہ سچویشن بار بار کریٹ ہو رہی ہے. تو بس یہ پریزنٹ سچویشن کے بارے میں تو مجھے یہ کہنا تھا. سیکنڈلی جو یہ عامر لیاقت صاحب نے میری پوسٹ پہ مجھے بدتمیزی کی ہے، تو مجھے سب نے کہا کہ ایسے آدمی جس کا اپنا کوئی کیلیبر نہیں ہے، کوئی اپنی کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہے، اس کو جواب دینا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن جواب تو میں آپ کو پتہ ہے پھر اچھی طرح سے دیتی ہوں. وہ کیا مجھے کہیں گے کہ میں منہ توڑ جواب دوں گی، کہ میں آپ کو جو جواب دوں گی وہ پھر آپ برداشت بھی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ میں تو بہت چیزیں ویسے ہی برداشت کر چکی ہوں. پہلے تو ان کو اپنا ہوم ورک کرنا چاہیے، کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں اور میں نے کب ایم کیو ایم چھوڑی. اور اگر میں نے چھوڑی تو میں نے کبھی کسی کو اسپیشلی لیڈر کو کوئی ایسے بدتمیزی نہیں کی، گالیاں نہیں دیں. کیونکہ میں ہمیشہ اپنی ہر ویڈیوز میں یہ بات کہہ چکی ہوں کہ اگر کسی نے کسی پہ احسان کیا یا اس کو کوئی پوزیشن دی تو اس کا احترام کرنا چاہیے. باقی اختلافات اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن عامر لیاقت صاحب آپ کی تو وہ ویڈیوز آ چکی ہیں جب آپ گالیاں سے بھرے باتیں آپ اپنے ہی اس لیڈر کو بول رہے تھے جس کو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو لیڈر مانتا ہوں. تو آپ کی وہ جو گالیاں تھیں وہ سچی سمجھیں یا آپ کی ابھی والی بات کو ہم سچی سمجھیں؟ آپ کے پاس اب یہی رہ گیا ہے کہ آپ اپنی سیاست کو اسی طریقے سے باتیں کریں، ہر پارٹی میں جا کے پھر اس کو گالیاں دیں، اور اس کے بعد سے پھر یہ سوچیں کہ اگر یہ کوئی بھی مجھے نہیں لے گا تو پھر میں مہاجر کارڈ کو استعمال کروں، جو کہ آپ اب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ مہاجر کارڈ جو ہے وہ کتنی دفعہ کون استعمال کرے گا، یہ سوچ لیں کہ کراچی میں کتنی دفعہ استعمال ہوا اور کتنی دفعہ اب آپ استعمال کریں گے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی پولیٹیکل پارٹی جگہ دے گی؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کو اب کوئی جگہ ملے گی. آپ ہاں انڈیپینڈنٹ ضرور کھڑے ہو جائیں، اور انڈیپینڈنٹ کھڑے ہوئیں گے جو آپ لوگوں کو سپورٹ کریں گے وہ آپ کو ضرور ووٹ دیں گے.
اور اگر آپ میں اتنی تپڑ ہے تو پھر ضرور کھڑے ہوئے. اور اگر میں پاکستان ہوتی تو آئی بلیو می میں آپ کے سائڈ پہ اپوزیشن میں کھڑی ہو جاتی. تو پھر میں دیکھتی کہ مجھے کتنے چاہے مجھے میں بالکل 5 ووٹ سے ہار جاتی، لیکن آپ کو ٹف ٹائم ضرور دیتی، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ صرف کہتے ہیں نا بچیوں کو اٹھاتے ہیں، شادیاں کر لیتے ہیں ان سے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یہ بات کہ میں بچی نہیں ہوں، میں بہت بات کرنے والی انسان ہوں، اور پھر میں اچھی طریقے سے بات کرتی ہوں. میں صرف آئیں بائیں شائیں نہیں کرتی. تو یہ آپ کو جواب ہے میرا. اگر کسی کو فارورڈ کرنا ہے ان کو، تو یہ والا کلپ جہاں میں نے اینڈ میں آپ کے بارے میں بات کی ہے، تو وہ پلیز آپ کو فارورڈ کر دیں. اب آپ کے پاس کوئی جواب آئے گا تو اس سے بڑھ کے میں آپ کو اس کے بڑھ کے جواب دوں گی، ٹھیک ہے؟ باقی نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں. یہ والا ویڈیو میں یہیں پہ ختم کروں گی. اور آئی تھنک آئی کورڈ اے لاٹ آف تھنگز رائٹ ناؤ پولیٹیکلی. اینڈ جس کو بات کرنی ہے وہ مجھ سے اب آگے بات کرے، ٹھیک ہے؟ آگے والی ویڈیو پہ ادھر یہاں پہ کوئی روم بنا ہوتا ہے، چیٹ روم. لیٹس سی اف آئی کین یوز دیٹ چیٹ روم اینڈ دین وی کین ٹاک ٹو ایچ ادر. ٹیک کیئر، اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.